دینی خطبات و دینی تقاریر اور اسلامی معلومات کے لیے ہمارے سوشل نیٹ ورک شیخ رفیع اللہ علیوی کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ معزز سامعین کرام و مشاہدین عظام، آج کی اس نشست میں میری گفتگو کا موضوع ہے سگریٹ نوشی جہاں پر ناجائز ہے وہیں پر مالی و بدنی نقصانات بھی ہیں۔ سگریٹ نوشی ایک بری عادت ہے، یہ کسی بھی طرح صحت کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، بلکہ یہ کئی مضر اثرات کی حامل ہے۔ اولاً تو سگریٹ نوشی ناجائز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں سگریٹ کا وجود گرچہ نہیں پایا جاتا تھا، لیکن اشیاء کی حرمت و حلت کے بارے میں اسلام نے جو عام اصول وضع فرمائے ہیں، ان کی روح سے ہر وہ چیز حرام قرار پاتی ہے جو انسانی جسم کے لیے نقصان دہ ہو یا اس کے استعمال سے دوسرے انسان کو کسی قسم کے نقصان پہنچنے کا احتمال ہو، یا وہ چیز بجائے خود دولت کے طرف اور مال کی بربادی کا باعث بن سکتی ہو۔ اس نقطۂ نظر سے سگریٹ کے بارے میں شرعی حکم کو جاننے کے لیے آئیے کتاب و سنت کے دلائل پر غور کرتے ہیں۔ ارشاد ربانی ہے وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور وہ رسول ان کے لیے پاک چیزیں حلال اور ناپاک چیزیں حرام کرتا ہے، اور سگریٹ کا تعلق بدبودار، ضرر رساں اور خبیث و ناپاک چیز کے ساتھ ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ مِنَ التَّهْلُكَةِ، اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو تباہی و ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اور سگریٹ کا استعمال انسان کو کینسر، انسان کو ٹی بی جیسی مہلک بیماریوں میں مبتلا کر دینے کا باعث بنتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ اور سگریٹ نوشی اپنے آپ کو آہستہ آہستہ موت کے منہ میں دینے کے مترادف ہے۔ شراب نوشی اور جوئے بازی کے نقصانات کے بارے میں ارشاد ربانی ہے وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا، اور ان کا گناہ ان کے نفع کی بنسبت بہت زیادہ ہے۔ اور اسی طرح سگریٹ نوشی کا نقصان بھی اس کے فائدے کی نسبت بہت زیادہ ہے، بلکہ یہ تو سراسر نقصان ہی نقصان ہے، یہ سراسر گھاٹا ہی گھاٹا ہے میرے بھائیوں۔ اللہ رب العالمین سورہ اسراء کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تُبَذِّرُوا تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور بیجا فضول خرچی سے مال نہ اڑاؤ، یقیناً فضول خرچی شیطان کے بھائی ہیں۔ چونکہ سگریٹ کا استعمال اسراف اور بیجا فضول خرچی ہے، اس لیے یہ بھی شیطانی عمل ہی کا حصہ ہے میرے بھائیوں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لا ضرر ولا ضرار، میرے بھائیوں، یعنی اسلامی نقطہ نگاہ سے ہر ایسا کام ناجائز ٹھہرتا ہے جس کا نقصان اس کے کرنے والے کو خود اٹھانا پڑے یا اس کے مضر اثرات کسی دوسرے انسان پر اثر انداز ہو رہے ہوں۔ اور سگریٹ جہاں استعمال کرنے والے کی صحت کے لیے مضر اور ساتھ بیٹھے پڑوسی کے لیے تکلیف و ایذا کا باعث بنتا ہے، وہاں مال و دولت کی تباہی و بربادی کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان وَكَرِهَ اللَّهُ لَكُمْ إِذَاعَةِ الْمَالِ، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف سے مال کے ضیاع کو ناپسند قرار دیا ہے کہ آپ اپنے مال کو ضائع، اپنے مال کو برباد کرو۔ اور سگریٹ نوشی یقیناً اس شخص کے مال کی بربادی کا باعث ہے جو اس کے استعمال کرتا ہے، اور یہ ایک ایسا کام ہے جسے اللہ رب العزت ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتے ہیں میرے بھائیوں۔ اسی لیے ہم تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمیں سگریٹ نوشی جیسی حرام چیز اور مال کی ضیاع اور جسم و صحت کے نقصان کے اللہ رب العالمین اس سے بچائے، اور ہم سب مسلمانوں کو اللہ رب العالمین
توفیق دے کہ اللہ رب العالمین 2 روپیہ 4 روپیہ جتنے بھی توفیق ہو، ہم یہ غلط چیز نہ استعمال کر کے ہم اس پیسے کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیں یا اپنے بیوی بچوں کے لیے ذخیرہ کر لیں، تو یہ ہمارے لیے فائدہ ہے میرے بھائیوں۔ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اس چیز سے محفوظ رکھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔